کیا اب جانتے ہیں کہ ایک مظلوم تاجر نے جب اللہ کے نبی کے سامنے اپنا دکھ بیان کیا تو ایسا انصاف ہوا کہ رہتی دنیا تک مظلوموں کے لیے امید کی مثال بن گیا۔ یہ ایمان افروز واقعہ اب کے دل کو جھنجھوڑ دے گا۔ آخر تک ضرور سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم حضور اکرم کی مبارک زندگی کا ایک نہایت سبق آموز واقعہ سنیں گے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام میں کسی پر ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور مظلوم کی مدد کرنا کتنی عظیم نیکی ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے تاجر کا ہے جس کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ اس کا مال لے لیا گیا لیکن اس کی قیمت ادا نہ کی گئی۔ وہ بے بس تھا، اس کا کوئی مددگار نہ تھا، مگر اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ امید لے کر رحمت عالم حضور نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ کے رسول کے در سے کوئی مظلوم خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے، ایک طرف طاقتور شخص تھا اور دوسری طرف ایک غریب اور مظلوم تاجر۔ دنیا کی نگاہ میں شاید اس کے لیے انصاف کی کوئی امید نہ تھی، لیکن رسول اکرم کی تعلیمات میں طاقتور اور کمزور سب برابر تھے اور حق صرف حق تھا۔ آخر وہ مظلوم تاجر حضور اکرم کی خدمت میں کیا عرض کرتا ہے اور نبی کریم اس کے ساتھ ہونے والے ظلم پر کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، جب ہر دروازہ بند ہو گیا اور کسی نے اس مظلوم تاجر کی فریاد نہ سنی تو وہ امید کا آخری سہارا لے کر بارگان رسالت میں حاضر ہوا۔ اس نے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، رسول اللہ، میں ایک مسافر تاجر ہوں۔ میں نے اپنا سامان فروخت کیا لیکن ایک بااثر شخص نے میرا مال تو لے لیا مگر اس کی قیمت ادا نہیں کر رہا۔ میں نے بار بار اپنا حق مانگا لیکن ہر مرتبہ مجھے ٹال دیا گیا۔ رسول اللہ، میرے ساتھ انصاف فرمائیے۔ رحمت عالم نے اس مظلوم کی بات نہایت توجہ سے سنی۔ اب کے چہر انور پر مظلوم کے لیے شفقت اور رحم کے آثار نمایاں تھے۔ اپنے اسے تسلی دی کہ اسلام میں کسی کا حق ضائع نہیں ہونے دیا جاتا۔ اس کے بعد رسول اکرم نے فوراً اس شخص کو بلانے کا حکم دیا جس نے تاجر کا حق روکا ہوا تھا، تاکہ اس کے سامنے حق واضح کیا جائے اور انصاف قائم ہو۔ ناظرین، اب کیا وہ شخص اپنی غلطی مان لے گا؟ کیا وہ تاجر کو اس کا حق واپس کرے گا؟ اور رسول اللہ اس معاملے میں کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ ناظرین کرام، جب وہ شخص بارگان رسالت میں حاضر ہوا تو رسول اکرم نے نہایت وقار اور عدل کے ساتھ اس سے دریافت فرمایا، کیا تم نے اس تاجر کا سامان لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں اے رسول اللہ۔ پھر اپ نے فرمایا، تو پھر اس کا حق فوراً ادا کرو۔ کسی مسلمان کا مال ناحق روکنا جائز نہیں، اور جو شخص لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ رسول اکرم کی یہ مبارک نصیحت سن کر اس شخص کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً اس مظلوم تاجر کی پوری رقم ادا کر دی اور اپنی کوتاہی پر ندامت کا اظہار کیا۔ مظلوم تاجر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور رسول اکرم کی بارگاہ میں دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اب پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ یہی وہ عدل تھا جس نے دشمنوں کے دل بھی جیت لیے۔ رسول اکرم نے ہمیشہ طاقتور کے بجائے حق کا ساتھ دیا اور مظلوم کی داد رسی فرمائی۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعہ صرف ایک مظلوم تاجر کی مدد کا نہیں بلکہ اسلام کے اس عظیم اصول کا اعلان ہے کہ عدل اور انصاف ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم اور سنت نبوی ہمیں بار بار یہ تعلیم دیتے ہیں کہ کسی کا حق دبانا، دھوکہ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، امانت میں خیانت کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ اعمال ہے۔ اس واقعے سے ہمیں چند اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، اگر ہمارے پاس طاقت اختیار ہو تو اسے ظلم کے لیے نہیں بلکہ انصاف قائم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق، کسی غریب مسافر کمزور کا حق مارنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا حساب قیامت کے دن ضرور ہوگا۔ تیسرا سبق، تجارت صرف منافع کمانے کا نام نہیں بلکہ دیانت، سچائی اور امانت داری کا نام ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو دنیا بھر میں عزت عطا کی۔ چوتھا سبق، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ مظلوم کی آہ اور دعا عرش تک پہنچتی ہے
اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آج ہم اپنی تجارت، ملازمت اور روزمرہ معاملات میں حضور اکرم کی ان تعلیمات پر عمل شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے سے ظلم، دھوکہ اور بے انصافی بڑی حد تک ختم ہو سکتی ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، مزدور کی مزدوری روک لیتے ہیں، قرض واپس کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں اور دوسروں کا حق دبانے کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، دنیا کی عدالت سے بچ جانا آسان ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی عدالت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ طاقت، نہ دولت، بلکہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ حضور اکرم نے اپنی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیا کہ ایک سچا مسلمان وہی ہے جو لوگوں کے حقوق ادا کرے، وعدہ پورا کرے، امانت میں خیانت نہ کرے اور ہر حال میں انصاف کا دامن تھامے رکھے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو دیانت داری اختیار کیجیے، اگر ملازم ہیں تو ایمانداری سے کام کیجیے، اگر مالک ہیں تو اپنے ملازمین کا حق وقت پر ادا کیجیے، اور اگر کسی پر آپ کا قرض ہے تو استطاعت ہوتے ہی اسے واپس کیجیے۔ یاد رکھیں، لوگوں کے دل جیتنے کا راستہ حسن اخلاق، انصاف اور سچائی سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جن کی بدولت رسول اللہ کو دشمن بھی الصادق اور الامین کہا کرتے تھے۔ آج ہم نے ایک ایسے سبق آموز واقعے سے رہنمائی حاصل کی جس سے معلوم ہوا کہ اسلام ظلم کا نہیں بلکہ عدل، رحم اور انصاف کا دین ہے۔ رسول اکرم نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا اور لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ کسی کا حق ہرگز نہ مارو۔ آئیے آج ہم سب اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ ہم کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، نہ کسی کا حق دبائیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ دھوکہ دیں گے، بلکہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، دنیا کی کامیابی چند دن کی ہے، لیکن آخرت کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا مسلمان بنائے جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور جو ہر حال میں انصاف اور دیانت داری پر قائم رہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ اللہ، ہمیں سچ بولنے، امانت داری اختیار کرنے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے اور ہر قسم کے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی مشکلات آسان فرما، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ اللہ، ہمیں حضور نبی کریم کی سنت پر چلنے والا سچا الفامت بنا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو ایسی ایمان افروز اسلامی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل ملتان اولیاء ملتان کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اولیاء کرام، انبیاء کرام علیہم السلام، صحاب کرام رضی اللہ عنہم اور اسلامی تاریخ کے خوبصورت واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔